السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ملک پاکستان میں ایک بحران ختم نہیں ہوتا تو دوسرا سر اٹھانے لگتا ہے۔ مذاکرات میں ناکامی کے بعد جب سیاسی عدم استحکام مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، عین اسی وقت ایک نیا عدالتی بحران جنم لے چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں کے چیف جسٹس اور صدر پاکستان کو لکھے گئے خط کے باوجود سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان 3 ججز میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنے خط میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، صدر مملکت اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو لکھا تھا کہ دوسرے ہائی کورٹ سے ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہ لایا جائے اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 3 نئے ججز کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن پر تینوں ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ اب حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سرفراز ڈوگر اب جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ سینئر ترین جج ہوں گے۔ وکلا تنظیموں کی جانب سے اس فیصلے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ وکلا ایسوسی ایشن نے 3 ججز کے اسلام آباد تبادلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2 لاکھ کیسز زیر التواء ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,500 کیسز زیر التواء ہیں۔ ججز کی ضرورت تو لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لنڈے کا بازار سمجھا ہوا ہے۔ حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ باٹم ٹو ٹاپ ساری کورٹس کو مینج کر لیا جائے۔ پہلے پارلیمنٹ کو فتح کیا گیا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو فتح کر لیا گیا ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,500 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو حکومت نے ہائی کورٹ کم اور لنڈے کا بازار زیادہ سمجھ لیا ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ کوئی لاوارث ہائی کورٹ ہے؟ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک اس معاملے کا دفاع کرتے ہوئے بڑی دلچسپ منطق پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وفاق میں ہر کلچر اور ہر صوبے کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ یعنی حکومت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی اہم نہیں بلکہ تمام کلچرز کی نمائندگی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کے تبادلے کے حوالے سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آئین کے آرٹیکل 194 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت نیا حلف اٹھانا ہوگا۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی کا تعین اس تاریخ سے کیا جائے گا جس دن وہ حلف اٹھائے گا۔ لیکن بیرسٹر عقیل ملک نے ججز کے اس مطالبے کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ 3 نئے ججز نے اگر نیا حلف نہیں اٹھانا تو پھر سینیورٹی لسٹ کے مطابق ممکنہ طور پر چیف جسٹس کا منصب لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو مل سکتا ہے، کیونکہ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وکلا برادری اور وکلا تنظیموں کے خلاف جا کر کیے جانے والا یہ فیصلہ کتنے بڑے عدالتی بحران کو جنم دینے جا رہا ہے۔ اس معاملے پر اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون دان حامد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا اور اس خط کا ابھی ہم لوگ اپنے کل شو میں ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ پتہ لگا کہ جی جو اپوائنٹمنٹس ہونی تھیں جن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا ڈوگر صاحب کو، تو تبادلہ بھی ہو گیا، آج ایک جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی جاری ہو گیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ٹرانسفر کو؟ دیکھیے یہ کافی دنوں سے افواہ تھی اور اس میں پہلے نام کسی اور جج کا لاہور ہائی کورٹ سے آ رہا تھا، شہرام ہے جج صاحب، ان کا نام آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اب ڈوگر صاحب ہیں وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ افواہ تو بڑے دنوں سے پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات تھی کہ 2 جج اور ٹرانسفر کرائے گئے ہیں، ایک بلوچستان ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے، تو 3 ٹرانسفرز ہوئی ہیں ایک وقت میں۔ لیکن یہ بات تو بڑی حد تک وثوق سے سامنے آ گئی تھی، اسی لیے وہ 5 یا 7 ججز مجبور ہوئے ہیں وہ خط لکھنے پر
کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے اگر تو آپ ان کو ادھر لے کے آتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جونیئر موسٹ جج ہوں گے، کیونکہ آ کے وہ اوتھ لیں گے نا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر. اور اگر وہ اوتھ نیا لیں گے بطور نئے ہائی کورٹ کے جج کے، تو اس صورت میں وہ جونیئر موسٹ ہوں گے، ان میں سے کوئی چیف جسٹس نہیں بن سکتا. تو اس کی سر ٹرانسفر کی صورت میں بھی اوتھ لینا ہوگا یا اپوائنٹمنٹ کی صورت میں اوتھ لینا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ویو پوائنٹ درست ہے کہ انہیں اوتھ لینا ہوگا، کیونکہ پہلے انہوں نے اوتھ لیا ہوا بطور جج لاہور ہائی کورٹ، اور اب وہ اوتھ لیں گے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ دونوں کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز الگ ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جورسڈکشن اتنی ہی ہے جتنی کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. جب آپ دوسرے کورٹ کا ہائی کورٹ کا آپ جج بنتے ہیں تو پھر آپ اس ہائی کورٹ کی اوتھ لے کر تو پھر آپ وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن سر بیرسٹر عقیل جو کہ حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حلف لینے کی ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اگر دیکھا جائے، اگر حلف کو بھی دیکھا جائے، اس سے یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ آپ ہائی کورٹ کا ذکر کرتے ہیں جس کے آپ جج کے کا اوتھ لے رہے ہیں. جی صحیح. تو سر اب ہم کیا سمجھیں کہ اب کیونکہ سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے، تو اب یہی سمجھا جائے کہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ ڈوگر صاحب ہوں گے، اس کا تو یہی مطلب ہے. اور روسٹرم بھی جاری ہو گیا ہے جس میں کل ان کو جو ڈویژن بینچ ہے اس میں بھی بٹھا دیا گیا ہے. جی یہ ساری چیز ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے جو کہ بظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ججز ہوں کسی ہائی کورٹ کے بھی، اور خاص طور پہ جس کو چیف جسٹس لگایا جائے وہ کم از کم ایسا ہو جو کہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے. اور یہی چیز جو ہے موجودہ جو انہوں نے حکومت انسٹال کی ہوئی ہے، جعلی حکومت، وہ چاہتی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کیانی جیسا انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس یا اس کے علاوہ دو جو سینئر موسٹ اور جج ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کے تحت جن میں سے ایک کو لینا پڑے گا، تو وہ شاید ان کی مرضی کے فیصلے نہ کریں. اور اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ عامر فاروق بھی کمپرومائز جج تھا، چیف جسٹس تھا، ہر چیز تقریباً ان کے ہی اشاروں پہ کرتے تھے. تو وہ چاہتے ہیں اسی قسم کا ایک اور چیف جسٹس انسٹال کیا جائے تاکہ وہ کمفرٹیبل رہیں اور اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے عمران خان کے کیسز اور جو ان کی مرضی کے کیسز ہیں لگا دیں. صحیح. تو سر اب جو باتوں سے تاثر آتا ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوتی ہے، پھر پیکا کا ایکٹ جس طریقے سے آتا ہے، پھر جس طرح سے احتجاج کرنے پر وہ قدغن لگا دی جاتی ہے، سزائیں سنا دی جاتی ہیں کہ 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اب یہ چیزیں آن ریکارڈ بہت زیادہ آ چکی ہیں، پبلک ایون کا ایک لے مین وہ بھی ان چیزوں سے واقف ہے. تو حکومت اگر یہ سب اتنے دھڑلے سے کر رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کسی سے نہیں ڈر رہی؟ اب مطلب وہ اوپن ہو کے سب کچھ کر رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب 2007 میں کچھ ہوا تھا تو وکلا تحریک پراپر چلی تھی. اب ہم نے دیکھا کہ کل ایک وکلا کنونشن ہوئی، آنے والے کل میں اسلام آباد میں بھی وکلا کنونشن ہے، لیکن ہم نے وکلا کا وہ جذبہ نہیں دیکھا جو 2007 میں تھا. تو کیا اب اس طرح سے ہم یہی دیکھیں گے کہ جی 2 دن وکلا احتجاج کریں گے، تیسرے دن جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو مانا ہے اسی طرح مان کے آپ ان کو جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں ان کو بھی مان کے ان کے سامنے پیش ہوں گے، یا اس بار باقاعدہ ایک واضح تحریک چلے گی؟ دیکھیے تحریک تو چل رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ تیزی نہیں ہے جو اس دفعہ ہوئی تھی، لیکن اس تحریک میں بھی کافی حد تک وکلا کلیئر ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے 26ویں ترمیم کے تحت اور اس کے بعد جو فالو اپ میں چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہوں گی، کیونکہ اصل اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ عدلیہ کو پابند کرنا ہے، عدلیہ کو کمزور کرنا ہے، عدلیہ کی آزادی ان سے چھین لینی ہے. تو یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. عام طور پہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر 26ویں ترمیم آ گئی اور اس سے کچھ ججز کے اختیارات کم ہوئے. اصل میں بات تو ججز کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں عدالتیں جو لوگوں کو کیا ریلیف دے سکتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو بنیادی حقوق لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے وکلا میں. تو ہم نے ججز میں بھی گروپس دیکھے ہیں،
ایک آئینی بینچ دوسرے اپنے ہی سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے خلاف فیصلے دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں وکلا کی، ججز میں تو ڈویژن ہے، وکلا میں بھی ہے کہ اسلام آباد بار کونسل یا لاہور بار کونسل کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اور پاکستان بار ایسوسی ایشن بالکل خاموش رہتی ہے، اس پہ ان کا کوئی موقف نہیں آتا. جی بالکل صحیح ہے، انہوں نے وکیلوں میں یہ ڈویژن پیدا کی ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے سارا کچھ کیا گیا ہے. وکلا میں ڈویژن پیدا کی ہے، اس میں ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لوگ کو لالچ دیا جا رہا ہے، وکلا کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ فوجی اسمبلی اسکیم کے تحت پچھلے ہم 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وکلا کے الیکشن میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. جو چیزیں کبھی سوچی نہیں گئی اسے ہم وکلا کے اندر کہ کبھی وکیلوں کے الیکشن کے رزلٹس بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. اس دفعہ 2 نائب صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے میرے گروپ سے الیکٹ ہوئے تھے، اور ان کا پہلے نوٹیفیکیشن کر کے بعد میں اس کا نوٹیفیکیشن بدل دیا اور کہا جی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ ہار گئے، ہارے ہوئے جیت گئے. تو ایک ملک کے اندر ایک ایسی وبا پھیلا دی گئی ہے، نہ صرف جنرل الیکشن میں بلکہ وکلا کے الیکشن میں بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش. سر یہ تو اب ہم نے مطلب وکلا کی بات کی، اب پی ٹی آئی کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مذاکرات ختم ہو چکے، 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی کہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کنٹینیو نہیں کر رہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا ابھی دوبارہ احتجاج کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنانے والی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے کافی کوشش کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. اب ان تو مذاکرات کیوں سے کی جائے؟ دیکھیے مذاکرات ان سے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. اب وہ آیا اپنا مینڈیٹ جو گیو اپ کریں گے، کیا یہ مانیں گے کہ ہمارے یہ حلقے ہارے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں، یا ان پر جلد فیصلہ لینے کو ٹرائبونلز کو مقرر کر کے ہم لینے کو تیار ہیں؟ اتنے زیادہ اس میں کمپلیکیشنز آ گئی ہیں ایک سال کے اندر ہر قسم کا کام. مثال کے طور پر اور چیزیں تو چھوڑیں بعد میں، جو آلریڈی فیصلے ہو چکے ہیں، مثلا 12 جولائی 2024 کا جو فیصلہ ہے فل کورٹ کا 13 ججز کا، جس میں 8 کی میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی نشستیں مخصوص رشتے دے دی جائیں. لیکن آج 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا، کیونکہ ان سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سینکشن ہو جائے گی اور بعد میں اور بھی ڈیمانڈس ہوں گی کہ جلدی سے ٹرائبونل سے وہ جو فیصلے کرائے جائیں جہاں پر فارم 47 کے الیکٹڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. تو اصل تو بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے خود کانشیس ہے، بالخصوص پی ایم ایل این اور ایک دو اور جماعتیں، کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے فالسلی حکومت لی ہوئی ہے اور ان کے وہ در حقیقت ہارے ہوئے ہیں الیکشنز. اب وہ الیکشنز اگر ریورس ہوتے ہیں کسی نیگوسیشن بنیاد پر تو پھر وہ ان کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو سر پی ٹی آئی کو کیا اب کوئی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، محترم عمران خان صاحب کے اوپر نئے کیسز بھی بن گئے، پیکا ایکٹ بھی آ گیا، ابھی جو اب اپنی مرضی کے ججز لانے تھے وہ بھی آ گئے، تو اب کیا بنے گا؟ خان صاحب کے کیسز کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو مستقل جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے ناانصافی، زیادتی اور ظلم کرنے کی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے، چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. یعنی ظلم اور جبر کا نظام بہت آسان نہیں چل سکتا، لیکن اس وقت فار دی ٹائم بینگ جس کو ہم کہتے ہیں حالات ایسے ہی ہیں جس میں کوشش ہے مایوسی پھیلانے کی تاکہ کوئی ریزسٹنس کی طاقتیں کھڑی نہ ہو سکیں. صحیح. سر 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے. آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر انہوں نے 26 نومبر کی طرح ہماری بات نہ مانی تو پھر وہی کریں گے، ریاست حرکت میں آئے گی. تو سر یہ کوئی دوبارہ کوئی دوسرا سانحہ 26 میں ہی ہونے جائے گا اگر آپ لوگ 8 فروری کو یوم سیاہ مناتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں؟ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ اتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور ہر قسم کا ظلم زیادتی جبر کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو تھریٹ ہے یہ کوئی ہوائی تھریٹ نہیں ہے. اور سر ابھی آپ لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ابھی اگر یہ نئے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں اگر ان کی ٹرانسفر کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں تو یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. اب اگر یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو کیا آئینی بینچ آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ دے گا 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے،
یا پھر یہ جو نئے جسٹس آئے ہیں ان کو لے کے؟ دیکھیے اس آئینی بینچ سے تو ہمیں بہت توقعات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہینڈ پکڈ ہے، یہ جان بوجھ کے ایسے جج سے مشتمل ہے جن کو جونیئر ججز کو یہاں وہاں سے اٹھایا گیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمیشہ ہماری تابع داری کریں گے. تو اس لحاظ سے اس کی جو ہے لوگوں میں کوئی کسی قسم کی نہیں ہے کریڈیبلٹی. جہاں تک سوال یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. یہ اپنی مرضی کے جج 5 یا 8 جتنے بھی ہے بھرتی کریں گے تاکہ جو جینون ججز ہیں ان کا جو بیلنس ہے، یہ میجورٹی ہے، اس کو ہم ختم کریں اور ہم پھر اپنے مرضی کے لیکیز کو وہاں پر ججز بنا دیں تاکہ اپنی مرضی سے میجورٹی سے جو چاہے فیصلہ کرا دیں. اس لیے میرے نزدیک 10 تاریخ کو جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بلانے کی سپریم کورٹ کے مزید ججز کو کی تقرری کے لیے، اس کے پیچھے ایک مائنڈ کلیئر نظر آ رہا ہے نا. دیکھیے ابھی چیف جسٹس کی تقرری نہیں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ٹرانسفر شروع کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جائے گا تو اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں انڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو ہم پہلے انسٹال کر دیں اپنی مرضی کا کمپرومائز. سر اگر جو ہم نے دیکھا کہ جب ہم جاتے تھے کیانی صاحب کی کورٹ کے باہر تو لکھا ہوتا تھا پیونی جج، سینئر پیونی جج، تو اب وہ تختی ہٹا دی جائے گی کیونکہ اب تو وہ سینئر نہیں رہے. ایسے ہی لگتا ہے ان کی یہی کوشش ہے ظاہر. بہت شکریہ حامد خان صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رؤف عطا صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی اعظم. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر میاں رؤف صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی صاحب. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں قیمتی وقت دینے کے لیے. رؤف صاحب پہلا سوال آپ سے کروں گی، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ایک جو ججز کی سینیورٹی کا کانسیپٹ تھا، جو ایک خط بھی لکھا گیا، اس خط کے بعد جب ایک ہمارے ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک ہمارے چیف جسٹس، اب جو چیف جسٹس بن جائیں گے، اب جب وہ ٹرانسفر ہو کے آئیں گے تو سینیورٹی کانسیپٹ بھی رہے گا کیونکہ وہ ان سے 6 ماہ جو کیانی صاحب ہیں ان سے 6 ماہ وہ سینئر بنتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب ہم اس خط کی بات کریں جو ججز نے کل ہی لکھا، کل ہی ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے، پھر نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 194 کے تحت ان کو نئے سر سے حلف اٹھانا ہوگا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کوئی فریش ان کے کوئی جیسے نہیں کہتے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایلیویشن نہیں ہو رہی ہے، یہ اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہے. اور آئین کا آرٹیکل 200 اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے صدر پاکستان کو کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قدغن یہ لگاتا ہے کہ وہ جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت اور جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس سے بھی مشاورت کرنا ضروری ہے. اگر یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو ٹرانسفر کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تو ایک جج دوسری جج سے وہاں سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور جو ٹرانسفر ہو کر آئے گا وہ جو اس کی سینیارٹی ہے وہ ساتھ کیری کرے گا، اس کی جو سینیارٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی. میری اس میں رائے یہ ہے. صحیح. تو سر جو 2024 اپوائنٹمنٹ رولز ہیں اس کے مطابق 175A کا جو 4 ہے وہ تو کہتا ہے کہ وہ جو 3 وہاں پہ موجود ہوں گے انہی میں سے ہوگا. اب اگر آپ کوئی ٹرانسفر کر کے باہر سے بندہ لے آتے ہیں جس کو آپ ان کا بھی سینئر بنا دیتے ہیں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہیں یا جو انتظار میں تھے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے؟ دیکھیں وہ 26 ترمیم کے بعد یہی تھا کہ ہے موجود بھی یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ 3 ججز میں جو ہائی کورٹ ہوگی انہی میں سے کسی کا چناؤ کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے آرٹیکل 200 کو، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی دوسری جگہ سے آ جاتا ہے اور وہ سینئر موسٹ ہے تو وہ اپنی سینیارٹی کر کے وہ اس کی سینیارٹی کے ساتھ کیری کرے گی، تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، بار نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل. بالکل. ریاست صاحب آپ بھی جانتے ہیں سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن روسٹر بھی آ گیا ہے. آپ لوگوں نے ایک ریزولوشن کیا ہے، کل آپ لوگ ایک کنونشن رکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کنونشن لائرز کنونشن ہو رہی ہے.
اور ایک سٹرائک بھی ہو رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو سینیورٹی لسٹ بدل گئی ہے، سینئر تو اب ڈوگر صاحب ہیں، تو پھر یہ کیوں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو سوزین 26ویں ترمیم کو پہلے چیلنج بھی کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے. بات یہ ہے کہ یہ ود میلا فائڈی، اور حکومت کو سلام ہے کہ وہ 26ویں ترمیم تو انہوں نے کر لی بائی ہک اور کروک، اور جیسے ہوئی یہ پوری قوم نے دیکھی. تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اب 26ویں ترمیم کو جنہوں نے خود کی اس کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ 26ویں ترمیم میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ 3 جج ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس آپ نے بنانا ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کل 12 ہے، آپ نے 13 کر دیا. ابھی تو عامر فاروق صاحب کا اوپر گئے ہی نہیں ہے. تو یہ انکانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا جوڈیشل جو کام کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سویئر اوفینس ہے کہ جہاں تعداد 12 ہے آپ نے 13 کیسے لگا لیے؟ اور بلوچستان میں آپ نے جج 9 لگانے تھے، آپ نے 10 لگا دیے. اور بھائی خدا کا خوف کریں، اس ملک کے اوپر رحم، آئین کے اوپر رحم کریں، قانون کے اوپر. اس ملک کو ایک ادارے کے طور پہ یہ جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے اس کو چلنے دیں. آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو آپ نے تجربے پہ تجربے کر رہے ہیں. جو آپ کو ایسی چیز معیوب لگتی ہے جو آپ اپنے ذات کے لیے یا اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں سوچتے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ تجربہ کر جاتے ہیں. آپ کو یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب مینج اور منور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ججز صاحبان انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا بدقسمتی سے، اور اس خط کی وجہ پھر یہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ آ گئی. رؤف صاحب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے آزاد صاحب کا کہ جہاں پہ 60 ججز میں سے 35 کام کر رہے ہیں وہاں پہ ضرورت تھی ججز لگانے کی، اور جہاں پہ آلریڈی 10 تھے ان کو 13 کر دیا گیا ہے. اور کیسز کا بھی اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ پہ 16 کیسز پینڈنگ، 16,000 پینڈنگ ہے، دوسری جگہ پہ 2 لاکھ پینڈنگ ہے. کیا یہ واقعی میلا فائڈے نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال اس میں یہ میلا فائڈی کا عنصر ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے. میں دیکھیں دوسرے اینگل سے تھوڑا بات کروں گا. جو ججز یہاں پر آئے ہیں انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، کوئی زبردستی نہیں لا رہا. چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی ہے، کوئی اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوئی. جو ریلیونٹ کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے. اور میں یہاں بیٹھ جاؤں بدنیتی ڈھونڈنے کے لیے کہ نہیں اس میں غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. لیکن سر وہ ان کہتے کی ہیں وجہ میاں سے جو بیوی راضی موجودہ کیا، جسٹس میاں ہیں بیوی ان کے راضی لیے بھی کیا تو ایشو کرے گا ہوگا. قاضی؟ وہ اچھا، سارے راضی ہیں آنے کے لیے. وہ اپنے ٹرانسفری جن کی ٹرانسفری اور ٹرانسفر دونوں جو ہے راضی ہیں کام کرنے کے لیے. میں سر اگر کیسے کہہ قاضی سکتا ہوں افیکٹ ہو کہ رہے ہیں تو غلط قاضی کر رہے بیچارہ وہ کیا کر کرے گا؟ احتجاج چلو کی طرف ہی جائے گا نا. ایک غلط ایک چیف جسٹس پاکستان اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. دونوں ریلیونٹ کے چیف جسٹس صاحبان ان کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. جو آ رہا ہے ان کی بھی کنکرنس لی گئی ہے اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. ہم یہاں بیٹھ کے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے. وہ آنے والے خوشی سے آ رہے ہیں اور اپنے سینیارٹی کے مطابق یہاں پر آ رہے ہیں. کوئی ایسا میرے نزدیک تو یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن موجود ہے، آرٹیکل 200 واضح ہے، وہ پروسیجر اس نے بتایا ہوا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. اگر اس کی کوئی وائلیشن ہوتی یا محاورہ آئین کو ایسا پر کوئی بات ہوتی میں اس پہ بات بھی کرتا. ریاست صاحب اب سر نے بھی کہا کہ 3 نام جائیں گے اور 3 نام میں سے کوئی ایک ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں. ہم ویسے ہی اتنے ٹینشن لے رہے ہیں. کہہ رہا ہوں سوزین، یہ جو میاں صاحب فرما رہے ہیں میرے صدر صاحب، میرا اور میاں صاحب کا ایک ہی دھڑا ہے. یہ بھی ریکارڈ پہ رہے کہ میرا ایک اپنا اختلاف ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے، میاں صاحب کی اپنی سوچ ہے، ہم ایک دھڑے سے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ میرا ریکارڈ رکھ لے. یہی چیز ثابت کرے گی جس پہ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ یہ میلا فائڈی ہے. اگر محسن کیانی کو انہوں نے چیف جسٹس بنانا ہوتا تو یہ پاکستان میں اتنا بڑا یہ ایگزامپل جو سیٹ کر رہے ہیں، اور جو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی لاہور سے آئے ہیں بھائی، وہ مارشل لا کے دور میں آئے، مشرف کے دور میں آئے، پی سی او کورٹس میں آئے ہیں. اور جب اقبال حمید الرحمان صاحب آئے تھے تو اس وقت چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تھی، یہاں پہ تو کوئی جج ہی نہیں تھا. تو اس کورٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چیف جسٹس چونکہ باقی ججز کو چونکہ نام جو فلوٹ کرنے تھے، ریکمنڈیشن دینی تھی، اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے اس پروویژن کو استعمال کیا گیا تھا. آج جو یہ آرٹیکل 200 کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو جنہوں نے خط لکھا، جو آزاد منچ ہیں، جو نوکری پیشہ ججز نہیں ہیں، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ود میلا فائڈی کیا جا رہا ہے. اور یہ وقت ثابت کرے گا. یہ ہفتہ 10 دن کی گیم ہے. 10 کو جوڈیشل کمیشن ہے جس کا ہم نے کہا کہ ابھی اس کو ڈیفر کیا جائے اور پہلے 26ویں ترمیم کو سنا جائے.
چونکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ ججز پیک کر کے پھر فل کورٹ بلا کے میجارٹی اپنے ججز لگا کے اس کو ڈسمس کر کے بتائیں کہ دیکھیں جی یہ فیصلہ تو فل کورٹ کا آ گیا ہے. تو یہ بدنیتی آپ کو میری یہ جملہ یہ پروگرام یہ کلپ آپ نے سوزین سنبھال کے رکھنا ہے. میرے صدر کا بھی یہ ورشن رکھنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا پتا ان تینوں کے نام جائیں گے, ان میں سے کوئی جج بن جائے گا, ان میں سے جس کا ویو ٹھیک ہوگا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں سلام پیش کروں گا اگر میاں صاحب کا ہوا, اور اگر میرا ہوا تو میاں صاحب اس چیز کو ضرور مانیں گے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ میلا فائدی ہے, تو پھر میاں صاحب کو ماننا ہوگا کہ ریاست آزاد نے جو کہا تھا وہ درست تھا. بہت شکریہ آپ دونوں صدور کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صاحب اور ثاقب بشیر. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی کورٹ رپورٹر. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ. اے کیو ایس صاحب, آپ کو ہم اے کیو ایس بھی بولتے ہیں, عبدالقیوم اینڈ ثاقب بشیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سر جانتے ہیں کہ کل تک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ججز نے ایک لیٹر لکھ دیا. اب وہ لیٹر ابھی اسی ڈسکشن میں تھا, ٹاک شوز ہو رہے تھے کہ پھر ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. سر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر آپ سے پہلا سوال کروں گی قیوم صاحب کہ کیا ہو گیا؟ لیٹر لکھا تھا, ججز نے لکھا تھا, کوئی تو سنا جاتا. اچھا وہ لیٹر آپ نے پڑھا؟ میں نے بالکل پڑھا ہے, ابھی بھی پڑھا ہے میرے. اچھا اس لیٹر میں کیا ہے؟ سر اس لیٹر میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے. انہوں نے لکھا ہے؟ بالکل لکھا. کیسے لکھ دیا؟ سر اب ججز ہیں, اب کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں جج صاحب آنے ہیں تو کچھ ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن سے فراڈ ہے یہ ان کا معنی ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن کیسے ہے یہ تو اسٹیبلش کریں نا. کیا آئین کے اندر آرٹیکل 200 موجود نہیں ہے؟ آئین کے اندر آرٹیکل 175 بھی تو موجود ہے. بالکل موجود ہے. 175 کیا کہتا ہے؟ 175 کہتے ہیں سینئر ہوگا, تو آپ لوگ نہیں, ایسا 175 یہ نہیں کہتا کہ سینئر ہوگا. 3 سینئرز میں سے نہیں, یہ آئین 75 یہ نہیں کہتا. یہ رولز کہتے ہیں جو یہ نئے رولز آئے کہتے ہیں جو ابھی منصور علی شاہ صاحب نے بنوائے ہیں. اچھا منصور علی شاہ صاحب نے جو ہی از دی آرکیٹیکٹ. مطلب اگر آپ کہتے ہیں تو میں فیکٹس کے ساتھ ثابت کرتا ہوں آپ کو صحیح ہے کہ یہ سارا کچھ منصور علی شاہ صاحب کے جو ذہن سرخیز ہے اس کی ساری چیز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دن نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یکدم نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ اور اپنا ایک ساری جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے. اچھا فرض کریں ابھی یہ کیوں اتنا ہمارے ہاں جج صاحبان کو ہے کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس سے پہلے کتنی مرتبہ کون کون سے صوبوں سے کتنے جج آئیں؟ قاضی صاحب تھے, چیف جسٹس تھے, بلوچستان سے تعلق تھا. اب اقبال حمید الرحمان تھے, لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے. لیکن اس وقت تو نیا سردار اسلم صاحب تھے, وہ آئے تھے. اور آپ کا ہائی کورٹ کا جو وجود کا پروانہ ہے اس کے سیکشن 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈائیورسیفائی ہوگی, یہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس کے اندر. گل حسن اورنگزیب صاحب ان کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. ارباب جہانگیر صاحب, ارباب کیا نام ہے ان کا, ارباب طاہر صاحب, وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل تھے. تو یہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں برا لگ رہا ہے, صرف اس لیے شاید ایک مفروضہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ادھر آئیں گی, تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. سر نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھلا ہے, تو یہ معاملہ بھی آئینی بینچ میں جائے گا. کہیں کہ ہم اپنی پرموشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں, اور پھر اپنے حلف کو بھی سامنے رکھیے گا اور کوڈ آف کنڈکٹ اس کو بھی سامنے رکھیے گا. صحیح, اب یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورٹ پیکنگ کی ایک جو صورت ہمیں نظر آ رہی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا بنا, اور اس میں بھی من پسند مطلب حکومت کی سائڈ سے میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بنا اور وہی کنٹینیو آگے بڑھ رہا ہے. یا حکومت کے خلاف جو حکومت کی مرضی منشا اور وہ جو چاہ رہے ہیں, مطلب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ان کے مطابق جو سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب کی بار بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو کورٹ پیکنگ کی کوشش ہو رہی ہے, سرفراز صاحب جو ہے وہ ڈوگر صاحب یہ 15ویں نمبر پر تھے, اب 2nd نمبر پہ لائے گئے ہیں. جو خادم حسین صاحب تھے یہ 26ویں نمبر پر تھے سندھ ہائی کورٹ میں, ان کو 9ویں نمبر پر لایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جو آصف صاحب تھے جو ایڈیشنل جج بنے ہیں, تو ایڈیشنل جج بنے ہیں 20 جنوری کو ادھر ہی لگا دیتے, تو اس میں کون سا ایسی کوئی ایشو تھا.
تو بہرحال وہ آصف صاحب جو ہے وہ اب 12ویں نمبر پر تھے، وہ یہاں پہ بھی 12ویں نمبر پر ہیں. ایک اور چیز جو جہاں پہ وہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک پورا پلانڈ طریقے سے ایک بندے کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ موسٹ سینئر ہو جائے، اور اس کے بعد موسٹ سینئر ہونے کے بعد آپ جب 10 کو اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کو جب 3 ججز کے نام جائیں گے سینئر 3 جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں تو ان کو آپ چیف جسٹس بنا دیں گے. تو یہ ایک پورا پیٹرن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل فراڈ کہہ رہے ہیں. اس تناظر میں جو کانسٹیٹیوشنل فراڈ کی جو ہے انہوں نے بات کی ہے، پھر جو سینیئرٹی کے حوالے سے انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں میرے خیال میں اس میں جو 6 ججز ہیں بظاہر جنہوں نے خط لکھا تھا، پہلا خط لکھا تھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنا، ان کو دیوار سے لگانا، وہ سلسلہ جاری ہے. اور اب کی بار اس کو جو ہے وہ عملی جامہ بنایا جا رہا ہے کہ 2 ججز آپ نے تعینات کیے. ایک اور بات، کل پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا کہ تھا جوڈیشل کمیشن میں 9 ججز تعینات ہونے تھے، 9 کی نومینیشنز منگوائی گئی تھیں اور 10 انہوں نے تعینات کر دیے کیونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ مجھے ایک اور بھی چاہیے. تو سب نے کہا اتفاق یا اکثریت سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک اور کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 4 ججز تعینات ہونے تھے تو وہاں 2 جو وہ تعینات کیے گئے. اب 2 کیوں نہیں کیے گئے کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک پلان ہے، اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے، وہ اس کو کس طرح اس نے کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ فیڈریشن یہاں پہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ ہے، الیکشن کمیشن اور بہت سارے ادارے اور خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز بھی یہاں پہ ہیں. تو قیوم صاحب بتائیے گا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقعی ججز کی ضرورت تھی؟ کیونکہ ایک طرف 35 ججز کام کر رہے ہیں لاہور میں جبکہ 60 کی ضرورت ہے اور ادھر پینڈنگ کیسز بھی 2 لاکھ ہیں. یہاں پر تو آلریڈی 10 تھے، 12 کے ہونے چاہیے تھے لیکن 10 تھے، اب 13 ہو گئے ہیں اور کیسز بھی 16,000 ہیں. یہ کیوں اتنی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہاں زیادہ ضرورت نہیں تھی. تو پھر اس طرح کرتے ہیں ان جج صاحبان کو لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ مقدمات ہیں. مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا کتنے ہیں اور یہاں پہ کتنے ہیں. اچھا اب نیا حلف اٹھائیں گے یعنی نہیں؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے اس کے اندر کہ بھی نیا حلف اٹھائیں گے یا اس کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. اس میں ان کی اپنی سینیورٹی ہے اور اس سینیورٹی کے حساب سے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ان کی سینیورٹی ہے 2015 کی، ان کی سروس ہے وہ. اب ایک شخص اگر میں بلوچستان میں ہوں اور میری ٹرانسفر جو ہے وہ پشاور میں ہو جاتی ہے تو سینیورٹی تو متاثر نہیں ہوتی ہے نا اس سے. ہاں البتہ کیا ہوگا 2 سال کے بعد اپنا جو ہے محسن کیانی صاحب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ ڈوگر صاحب نے 2030 میں اگر اس مفروضے کو بنا لیا جائے، اس کا پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ تو میری اور اپنی یہاں پہ ایک ٹامک ٹوئیاں ہو سکتی ہیں نا کہ بھی کل کون چیف جسٹس بنے گا کون نہیں بنے گا. سینیورٹی سے کسی کا فیصلہ جو ہے وہ کم تر ہو جاتا ہے اور سینیورٹی یا جونیئر جج کا فیصلہ جو ہے وہ برتر ہو جاتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی. آپ بھی قانون ہے کہ اگر 2 جج بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں کے فیصلے کی ایکول فورس ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوتا کیا. میں یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے شخص کا کیس آتا ہے تو اس کی پریفرنس جو ہے وہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ آنے سے پہلے فیصلہ شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا کہ یا میں نے بتایا یا جو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بلینکٹس بلیں آپ کو بھی مل رہے ہیں، مجھے بھی میرے دیکھیں اے کو مل رہی ہے تو بی کو بھی ملنی چاہیے، سی کو مل رہی ہے تو ڈی کو بھی ملنی چاہیے، سب کو ایکول ہونا چاہیے نا، ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ محسن کیانی صاحب کے پاس یا پتہ نہیں گل حسن صاحب ہو سکتا ہے چیف جسٹس بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ 3 والی جو کہانی ہے یہ تو حالانکہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تھا اس کے ہوتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ ہم نے طریقہ کار جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہلے 3 جج صاحبان میں سے چیف جسٹس چنا جائے گا. تو لہٰذا آپ یہ اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا اڈنگا جو ہے نا اس کو دیکھیں اور چیزوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں. سر آپ بتائیں کیا نیا حلف اٹھایا جائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بظاہر تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کاز لسٹ جاری کی ہے
اس کے مطابق تو حلف تو نہیں، لیکن کل صبح 9 بجے وہ عدالت لگائیں گے اس کے مطابق. تو اٹ مین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، کیونکہ وہ رجسٹرار کے ذریعے انہوں نے کاز لسٹ جاری کروائی ہے، تو ان کا اس پہ یہی تشریح ہوگی کہ انہوں نے حلف نہیں اٹھانا، بلکہ وہ حلف پہلا ہی ہے اور آگے جو بڑھنا ہے. جو بات دوسری آرٹیکل 200 کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس میں ایک پہلا ڈرافٹ بھی آیا تھا. اب اس پہلے ڈرافٹ میں وہ 1A جو پرپوز جی ترمیم تھی وہ یہ تھی کہ سینیئرٹی کیسے ہوگی، کہ ایک جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آ رہا ہے تو جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا تو اس کی سینیئرٹی وہاں سے کاؤنٹ ہوگی. تو اگر آرٹیکل 200 میں یہ چیز کلیئر تھی یا وہ سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہے، تو یہ پرپوز ترمیم کیوں تھی اور پھر وہ کیوں نکال دی گئی؟ تو یہ اس کے پیچھے سوالات تو ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سینیئرٹی والا معاملہ ہے یہ آسانی سے آگے نہیں چلے گا. اس پہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی قانونی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، انٹرنلی وہ ہائی کورٹ سے یا جہاں سے بھی متاثرہ فریق بھی آگے آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو مطلب میرا خیال ہے کہ، اور پھر جو اسلام آباد بار کونسل نے کہا ہے ان کا اپنا احتجاج ہے وہ بھی کل جب ہونے جا رہا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی فیڈ بیک سے آغاز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.